السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے اشعار و حکایات زبان زد عام ہیں۔ آپ کی ربائی کشف تجا بے جمال ہی حسنا جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی اس ربائی نے بارگاہ رسالت میں وہ پذیرائی حاصل کی جس کی تمنا و حسرت ہر عاشق رسول کے دل میں کروٹیں لیتی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ربائی لکھی تو 3 مصرے لکھ لیے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، لیکن چوتھا مصرع موضوع نہیں ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں سو گئے۔ دیکھتے ہیں کہ خواب میں والدعا کے چہرے واللیل کی زلفوں والے ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آقا فرما رہے ہیں کہ سعدی کیوں لشتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو آگے کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب سے یہ ربائی زبان زد عام ہے، اور آج بھی اس کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔ بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال سے۔ کشف الدجا بجمالہ، چھٹ گئے اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی سبھی عادات مبارکہ اور سنتیں بہت پیاری ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سلام ہو۔ یہاں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ سنانے لگا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بہت خوبصورت نعتیہ ربائی لکھی اور اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ربائی سن کر فرمایا، خسرو ربائی خوب ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ربائی ہے بلغ العلا بکمالہ، اس کا جواب نہیں۔ اگلے دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے زیادہ محنت سے مزید اچھی ربائی لکھی اور پیر و مرشد کو سنائی، تو انہوں نے سن کر پھر فرمایا کہ خسرو اس ربائی کا جواب نہیں، بہت خوب ربائی ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار محنت کی
لیکن پیر و مرشد ہر بار یہی فرماتے کہ خسرو ربائی تو خوب ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں۔ آخر ایک دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، سیدی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نعتیہ ربائی لکھی اور میں بھی کئی دن سے نعت لکھ کر پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ ہر بار یہی فرماتے ہیں کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں، ایسا کیوں ہے؟ پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خسرو جاننا چاہتے ہو تو آج آدھی رات کے وقت آ جانا۔ چنانچہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو مرشد کو وظائف میں مشغول پایا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، خسرو ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو اور دیکھو۔ مرشد کی توجہ ہوئی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آراستہ و براستہ ہے، صحابہ کرام اور ہزاروں اولیاء کرام موجود ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وآلہ۔ اور حضور پر نور سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، سعدی پھر پڑھو۔ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، لبیک یا سیدی، اور پھر ربائی پڑھنے لگتے ہیں۔ ربائی ختم ہوتی ہے اور انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سعدی پھر پڑھو، اور سعدی پھر پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، پیر و مرشد لکھتا تو میں بھی خوب ہوں لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا جواب نہیں، اور واقعی اس ربائی کا جواب نہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔